17ویں صدی کی عثمانی سلطنت جہاں ایک طرف سلطان مراد چہارم کی تلوار باغیوں کی گردنوں پر قہر بن کر گری، وہیں دوسری طرف اس کے بعد ایک ایسا بادشاہ تخت نشین ہوا جسے دنیا نے ابراہیم دا میڈ کے لقب سے یاد رکھا۔ یہ سلطان جو خوشبو کی بوتلوں میں سلطنت تلاش کرتا رہا اور جس کی ذہنی الجھنیں حرم کی سازشوں اور وزیروں کی چالاکیوں میں دفن ہو گئیں، مگر اسی دیوانے نے روس کی سرحدوں پر آگ لگا دی اور تاتاریوں کے ساتھ مل کر اس نے روس کو رون ڈالا اور 21 سال کے طویل محاصرے کے بعد کریٹ کو بھی فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ سلطان مراد چہارم کی وفات کے بعد ان کا بھائی ابراہیم، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا تنہا وارث رہ گیا تھا، تخت نشین ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے سلطان مراد کی ان تمام کارناموں پر پانی پھیر دیا۔ سلطان ابراہیم 8 سال مسلسل محل میں قید و بند کی صوبتیں برداشت کرنے کے بعد حکومت کی جو تھوڑی بہت اہلیت اس میں پہلے سے تھی وہ جاتی رہی، اور تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے خود کو صرف عیش پرستی کی نظر کر دیا۔ قتل و خونریزی میں وہ بھی سلطان مراد ہی کی طرح بے باک تھا، لیکن سلطان مراد نے اپنے سامنے مفاد سلطنت کا جو مقصد رکھا تھا، سلطان ابراہیم کے تشدد کو اس سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ اس کی سخت گیری تمام تر اپنے ذاتی اغراض کے لیے تھی۔ اس نے وہ تمام خزانہ جو سلطان مراد نے کفایت شاری سے جمع کیا تھا، حرم کی تعیشات پر صرف کر ڈالا، اور تمام برائیاں جو سلطنت کو برباد کر رہی تھیں اور جن کا استحصال سلطان مراد نے اپنی حکومت کا واحد مقصد قرار دیا تھا، ابراہیم کے عہد میں اثر نو پیدا ہو گئیں، بلکہ وہ نہایت سرعت کے ساتھ بڑھنے لگیں۔ امور سلطنت میں حرم کا دخل پھر شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں تک تو صدر اعظم کارا مصطفیٰ نے ابراہیم کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مالیات کا انتظام درست رکھنا چاہا، لیکن سلطنت کے لیے اس کی خیر خواہی خود اس کے حق میں مہلک ثابت ہوئی، اور اس کے مخالفین نے حرم سلطانی کے ساتھ سازش کر کے ابراہیم کو اس کے قتل پر آمادہ کر لیا، جس کے بعد صدر اعظم کارا مصطفیٰ کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ سلطان ابراہیم کا مختصر عہد حکومت اندرونی اختلال کے باوجود بیرونی فتوحات کے لحاظ سے اہمیت سے خالی نہ تھا۔ اس عہد میں 2 تاریخی معرکے پیش آئے اور ان دونوں میں آخرکار سلطنت عثمانیہ کو فتح حاصل ہوئی۔ ان میں سب سے پہلا معرکہ روس کے ساتھ پیش آیا، جو کہ عزف کی مہم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 15 جولائی 1637 عیسوی کو روسی قزاقوں نے عزف شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ یہ شہر دراصل بحر عزف کے کنارے واقع تھا اور تجارتی اور حربی دونوں حیثیتوں سے بہت کچھ اہمیت رکھتا تھا۔ سلطان ابراہیم کی تخت نشینی سے صرف 4 سال قبل یہ شہر روسی قزاقوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ سلطان ابراہیم کے پہلے صدر اعظم کارا مصطفیٰ نے یہ دیکھ کر کہ بحیر اسود کے شمالی حصے میں ترک قوت کو برقرار رکھنے کی کس قدر ضرورت ہے، 1641 عیسوی میں عزف کو ان قزاقوں سے واپس لینے کے لیے اس نے ایک فوجی بیڑا روانہ کیا۔ روسی قزاقوں نے کامیابی کے ساتھ ترکوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر ترکوں کو مجبوراً واپس ہونا پڑا۔ دوسرے سال پھر ایک فوج روانہ کی گئی جس کے ساتھ خانہ کریمیا اسلام گرائی، جو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار تھا، 1 لاکھ تاتاریوں کو لے کر روسیوں کے خلاف نکل کھڑا ہوا۔ روسی قزاق ترکوں کی اس زبردست فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے شہر میں آگ لگا دی۔ ترکوں نے اس شہر کو نہایت مضبوطی کے ساتھ اثر نو تعمیر کیا اور اسلام پاشا کی ماتحتی میں 26,000 کا ایک اور دستہ متعین کیا گیا۔ لیکن ناظرین، قزاق برابر ترکوں کے علاقوں پر چھاپے مارا کرتے تھے، جس کے جواب میں تتاری بھی روسی علاقوں پر حملہ آور ہوتے۔ چونکہ قزاق سلطنت روس کی رعایا سمجھے جاتے تھے، اس لیے ان کے اس طرز عمل سے دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان اکثر شکایات پیدا ہوتی رہتی تھیں۔ زار روس ان قزاقوں کے فعل سے اپنی بریت ظاہر کرتا تھا، چنانچہ اس نے ایک خط سلطان کو لکھ کر یہی معذرت پیش کی کہ قزاق اس کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے اتنے دور دراز مقامات پر چلے گئے ہیں کہ حکومت روس کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ مگر اس کو سلطنت عثمانیہ سے یہ گلہ تھا کہ وہ روس کے خلاف تاتاریوں کی حمایت کرتی ہے۔
آخرکار سلطان نے وعدہ کیا کہ اگر زار ان قزاقوں کو قابو میں رکھے گا اور خراج کی رقم حسب دستور قدیم خانہ کریمیہ کو ادا کرتا رہے گا تو عثمانی فوج روس کے خلاف تتاریوں کی حمایت نہیں کرے گی۔ لیکن زار روس اور سلطان کے اس معاہدے کا کوئی خاص اثر ان کی عوام پر نہ پڑا، اور ابراہیم کے عہد میں قزاقوں اور تتاریوں کی سرحدی جنگ کا سلسلہ برابر قائم رہا۔ 1646 عیسوی میں تتاری ان قزاقوں کو روس کے صوبوں میں دور تک بھگا لے گئے اور وہاں سے 3000 قیدی گرفتار کر لائے۔ زار نے اس کے جواب میں ازف پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی، لیکن اس فوج کو کئی بار شکست ہوئی اور موسیٰ پاشا نے 400 قیدی اور 800 روسیوں کے سر مال غنیمت کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیے۔ ناظرین، اسلام گرائی خانہ کریمیہ روسیوں کا سخت دشمن تھا۔ اس نے سب سے پہلے 1648 عیسوی میں پولینڈ اور روس کے علاقوں پر حملہ کر کے ان ملکوں کی 40,000 رعایا کو گرفتار کر کے واپس کریمیہ لوٹ آیا۔ پولینڈ اور روس نے اپنے سفیر سلطان ابراہیم کے دربار میں بھیجے اور خانہ کریمیہ کے اس فعل کا تدارک چاہا۔ سلطان ابراہیم نے 2 فوجی افسروں کو خط دے کر خانہ کریمیہ کے پاس روانہ کیا اور اس کو لکھا کہ ان قیدیوں کو قسطنطنیہ روانہ کر دیا جائے تاکہ وہ سفیروں کے حوالے کر دیے جائیں۔ خان نے سلطان کا خط پڑھ کر بڑے دکھ سے جواب دیا کہ میں اور یہاں کے سب لوگ سلطان کے خادم ہیں، لیکن اہل روس مخص ظاہری طور پر صلح کے خواہش مند ہیں۔ وہ صرف ہماری فتوحات سے دب کر صلح چاہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں مہلت دے دیتے ہیں تو وہ اناطولیہ کے ساحلوں تک کو تاخت و تاراج کر ڈالیں گے۔ میں 1 سے زائد بار اپنے سلطان سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ قریبی علاقے میں 2 مضبوط مقامات ایسے تھے جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، لیکن جن پر قبضہ کر لینا ہمارے لیے دانش مندی کی بات تھی، مگر اب روسیوں نے ان مقامات پر قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے وہاں 20 سے زائد فوجی چوکیاں بنا لی ہیں۔ اگر ہم اس سال بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو وہ جلد آگے بڑھ کر تمام مالدیویا کو فتح کر لیں گے۔ یہ جواب دے کر اس نے سلطان کے قاصدوں کو استنبول واپس بھیج دیا۔ ناظرین، سلطان ابراہیم کے دور حکومت کی دوسری سب سے بڑی مہم اور فتح کریٹ کی فتح تھی۔ 1645 عیسوی میں سلطان ابراہیم نے ایک فوج کریٹ کی فتح کے لیے روانہ کی۔ یہ جزیرہ جمہوریہ وینس کے قبضے میں تھا۔ وینس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان اس وقت بظاہر کوئی جنگ نہ تھی۔ کریٹ پر حملہ کرنے کا سبب یہ پیدا ہوا کہ مالٹا کے چند بحری قزاقوں نے ترکوں کے تجارتی جہازوں کے ایک بیڑے کو جو قسطنطنیہ سے مصر جا رہا تھا پکڑ لیا اور اسے لے کر کریٹ کے شمالی ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ سلطان ابراہیم اس واقعے کی خبر سن کر نہایت بھرم ہوا اور اس نے پہلے مالٹا پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس کے افسروں نے سمجھایا کہ مالٹا کی مہم، جسے سلطان سلیمان اعظم جیسا طاقتور سلطان بھی سر نہ کر سکا، آسان نہ ہوگی، اس لیے مالٹا کے بجائے کریٹ پر حملہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ کریٹ چونکہ بحرے یونان کے مدخل کے قریب نیز قسطنطنیہ اور تیونس والجزائر وغیرہ کے راستے پر واقع تھا، اس لیے اپنے موقع کے لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کے لیے بنسبت مالٹا کے زیادہ موزوں بھی تھا۔ پھر چونکہ مالٹا کے بحری قزاق عثمانی جہازوں کو گرفتار کر کے کریٹ ہی کے بندرگاہوں میں لنگر انداز ہوتے تھے، اس لیے جمہوریہ وینس کے اس جزیرے کو فتح کرنا زیادہ ضروری سمجھا گیا۔ چنانچہ ایک جنگی بیڑا 30 اپریل 1645 عیسوی کو درِ دانیال سے روانہ ہوا۔ سلطان نے اعلان مالٹا پر حملہ کرنے کے لیے کیا، لیکن امیر البحر کو خفیہ ہدایات کی گئیں کہ کریٹ کو فتح کرنا ہے۔ 24 جون کو یہ بیڑا کریٹ کی مغربی بندرگاہ کانیا میں پہنچ گیا۔ جمہوریہ وینس کو سلطان کے اصلی ارادے کی اطلاع پہلے سے ہو چکی تھی، اس لیے کریٹ کے تمام قلعے مدافعت کے لیے تیار تھے۔ جزیرے کی مقامی افواج کو اکٹھا کر کے جمع کر لیا گیا اور وینس سے کمک بھی آ گئی تھی۔ پھر بھی ساحل کی حفاظت کے لیے یہ فوجیں ناکافی ثابت ہوئیں اور ترکوں نے آسانی کے ساتھ کانیا پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد عثمانی فوج جزیرے میں داخل ہوئی اور پھر 1648 عیسوی میں کریٹ کے پایہ تخت کینڈیا کا محاصرہ شروع ہوا، جو تقریباً 21 سال تک جاری رہا۔ اہل وینس نے کینڈیا کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ انتقاماً انہوں نے لیمیناس اور ٹینیڈاس کے جزیروں پر جو عثمانی مقبوضات تھے قبضہ کر لیا اور قسطنطنیہ کے ساحلی علاقوں پر کئی بار چھاپے مارے، لیکن ان تمام تدبیروں کے باوجود وہ ترکوں کو کینڈیا کے محاصرے سے ہٹا نہ سکے۔
اور سلطان محمد رابع کے دور میں یہ شہر فتح ہو گیا اور کریٹ کا جزیرہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ ناظرین، سلطان ابراہیم کے دور حکومت کے پہلے صدر اعظم کارا مصطفیٰ کے قتل کے بعد اس کے جانشین سلطان زادہ پاشا نے ابراہیم کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے ہر فعل کو سراہنا شروع کیا اور اسے یقین دلایا کہ چونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، اس کا ہر قول اور فعل حقیقتاً الہام ربانی کے مطابق ہوتا ہے۔ ابراہیم اب پہلے سے بھی زیادہ آزاد ہو گیا۔ سلطان مراد کا جمع کیا ہوا خزانہ جب اس کی ضروریات عیش پوری نہ کر سکا تو اس نے سلطنت کے تمام بڑے بڑے عہدوں کو، جن میں فوجی عہدے بھی شامل تھے، فروخت کرنا شروع کیا اور ان عہدوں پر وہی امیدوار مقرر کیے جانے لگے جو بڑی سے بڑی رقم پیش کر سکتے تھے۔ قدیم محصولوں کے علاوہ متعدد جدید محصول بھی عائد کیے جانے لگے، جن میں سے بعضوں کے نام ہی سے ان کی مضحکہ خیز ضرورت ظاہر ہوتی ہے۔ سلطان ابراہیم کو خوشبو خصوصاً عنبر کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک عنبر ٹیکس نافذ کیا۔ اس طرح اسے سمور کا بھی بہت شوق تھا اور اس کے لیے بھی اس نے ایک خاص ٹیکس جاری کیا جس کا نام سمور ٹیکس تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام والیوں اور بڑے بڑے عہدیداروں کے نام حکم نامے جاری کیے کہ ایک متعین تعداد سمور کی فراہم کر کے قسطنطنیہ روانہ کی جائے۔ یہ مطالبہ قاضیوں اور فوجی افسروں سے بھی کیا گیا۔ ان جدید محصولوں سے تمام سلطنت میں ایک عام برہمی پیدا ہو گئی۔ حرم کے اخراجات اور تعیشات کے لیے جب یہ رقمیں بھی ناکافی ثابت ہوئیں تو ابراہیم نے مختلف ہیلوں سے بعض بڑے بڑے آدمیوں کی موروثی جائیدادوں کو ضبط کر کے فروخت کر ڈالا۔ عوام کے صبر و تحمل کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا اور وہ بغاوت کے لیے بالکل آمادہ تھے۔ سلطان ابراہیم نے اپنی بیرہ روی سے ہر طبقے کو بیزار کر دیا تھا۔ فوج، علماء کی جماعت اور پائے تخت کا ہر طبقہ بغاوت کے لیے تیار کھڑا تھا۔ چنانچہ سلطان ابراہیم کو معزول کرنے کے لیے ایک جماعت نے، جسے اکابر علماء کی حمایت حاصل تھی، کوشش شروع کر دی۔ اس سازش کے بانیوں میں ینیچری کے سردار پیش تھے۔ باغیوں نے سلطان ابراہیم کے خلاف حسب ذیل فرد جرم عائد کی کہ بادشاہ نے اپنے جبر سے عثمانی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ عنان سلطنت عورتوں کے ہاتھ میں ہے، خزانہ ان کے اخراجات پورا کرنے سے قاصر ہے، عوام برباد ہو گئی ہے، کفار کی فوجیں سرحدی شہروں کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ان کے بحری بیڑے در دانیال کو روکے ہوئے ہیں۔ غرض متفقہ طور پر سلطان ابراہیم کو تخت سے اتارنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سلطانہ والدہ نے اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بلاخر اسے بھی باغیوں کا مطالبہ منظور کرنا پڑا۔ چنانچہ 18 رجب المرجب 1058 ہجری بمطابق 8 اگست 1648 عیسوی کو فوجی سرداروں اور دارالسلطنت کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں نے شہزادے محمد کو، جس کی عمر اس وقت صرف 7 سال کی تھی، تخت پر بٹھا کر اطاعت کا حلف لیا اور سلطان ابراہیم کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم کو قید میں ابھی صرف 10 روز ہی گزرے تھے کہ سپاہی فوج میں اس کی حمایت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور اسے معزول کرنے والوں کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ پھر تخت پر بٹھا نہ دیا جائے۔ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی غرض سے انہوں نے مفتی اعظم سے یہ فتویٰ لیا کہ کیا ایسے فرما روا کو معزول اور قتل کرنا جائز ہے جو سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر ان لوگوں کو مامور نہیں کرتا جو ان کے اہل ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو مقرر کرتا ہے جو ان عہدوں کے لیے رشوت دیتے ہیں۔ مفتی اعظم نے صرف ایک لفظ ہاں میں اس فتوے کا جواب دیا اور اس کے بعد سلطان ابراہیم کو فوراً قتل کر دیا گیا۔